بیٹا ڈگری لے لو پھر زندگی سیٹ ہے. تو وہ پڑھتا ہے, اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, ٹیوشن لیتا ہے, راتوں کو جاگتا ہے, پریشر کو برداشت کرتا ہے, ایکسپیکٹیشنز, امید. کئی سال اس کی زندگی ریوالو ہوتی ہے ایک وعدے کے آس پاس, محنت کرو اسٹیبلٹی بعد میں آئے گی. ایک دن وہ گریجویٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اور اس طرح کے لاکھوں نوجوان اب ایک ہی کام پہ لگے رہتے ہیں ساری ساری رات. سی وی آفٹر سی وی آفٹر سی وی, روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں سینکڑوں سی وی بھیجے جاتے ہیں, جواب کبھی بھی نہیں آتا. جو دنیا ہے اس بچے کے آس پاس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریپلیس کر رہی ہے انٹری لیول جابس کو. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آج کل یوٹیوب اور ٹک ٹاک سے زیادہ سیکھتے ہیں. جو نکمے ٹیچر ان کو پڑھا رہے ہیں ان سے وہ کچھ بھی نہیں سیکھتے. فری لانسرز اب گلوبلی کمپیٹ کر رہے ہیں, لوکلی نہیں کر رہے. مائگریشن, بھاگ جانا اب ایک خواب ہے. جو والدین ہیں وہ آج اسی فارمولے کے چکر میں ہیں, اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو دنیا اب ایگزسٹ نہیں کرتی. A degree equals stability. It is the only way forward. Just get a degree. Medicine is best. A government job is safest. اور ایک ٹیریفائنگ سوال اس نوجوان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس سسٹم کے لیے اس کو تیار کیا گیا, جس دنیا کے لیے اس کو تیار کیا گیا, وہ دنیا اب ختم ہو چکی ہے. لاکھوں اسٹوڈنٹس, لاکھوں بچے اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں اور فضول قسم کی اکیڈمیز میں جاتے ہیں اور آن لائن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب ہم اس ویڈیو کو ریسرچ کر رہے تھے تو ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ ریئلائزیشن ہوئی کہ اتنی کنفیوژن کے باوجود, اتنی انسٹیٹیوشنل پرابلمز اور یہ جو ٹوٹل فیلئر ایجوکیشن سسٹم کے باوجود, پاکستان مائٹ ہیو ڈن ون تھنگ رائٹ. ایک ایسا سسٹم ہے ہمارے ملک میں, ایک ایسا پروفیشن ہے, ایک ایسا ماڈل ہے جو یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ فیوچر کو ہونا کیسے چاہیے. مگر اس پہ بات کرنے سے پہلے, اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ سسٹم اتنا کنفیوز ہو کیسے گیا. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. لوگ ڈرائنگ روموں میں, دوستوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایجوکیشن سسٹم از اے میس, جیسے کہ یہ ایک ہی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں. پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ایک نہیں ہے. پاکستان کے اندر ملٹیپل ایجوکیشنل سویلائزیشن چل رہی ہیں ایک ساتھ. ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے گورنمنٹ کے اسکول کے اندر, رٹے لگاتا ہے, میمورائزیشن کرتا ہے. ایک اور اسٹوڈنٹ ہے وہ او لیول میں انگریزی تعلیم حاصل کرتا ہے, ایلیٹ اسکولز کے اندر انگریزی بولتا ہے اور وہ پریپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو گلوبل یونیورسٹیز کے لیے. پھر ایک اور اسٹوڈنٹ ہے جو آئی بی سسٹم کے اندر ہے, پریزنٹیشنز, پروجیکٹس, کرٹیکل تھنکنگ اس کو سکھائی جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد تھاؤزنڈز اسمال کالجز جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں ہر شہر کے اندر, ہر چھوٹے گاؤں کے اندر, جہاں پہ اسٹوڈنٹس میمورائز کرتے ہیں, ایک ڈگری ان کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے. اس کے بعد پھر سی وی پہ سی وی پہ سی وی. یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, بچے ہیں ہمارے, ٹیکنیکلی یہ ویسے ایک ہی ملک کے اندر رہتے ہیں مگر ان کو بالکل مختلف فیوچر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس کو سائیکالوجی کے لیے جو بڑے بڑے انگریزی اسکول ہیں ان کو تیار کیا جاتا ہے فار دا سلیکان ویلی, امریکہ کے اندر کام کریں گے جی, گلوبل اسٹارٹ اپس, انٹرنیشنل یونیورسٹیز. دوسرے جو رٹے لگا رہے ہیں بورڈ کے ایگزامینیشن کے لیے, ان کو بیوروکریٹک انڈسٹریل دنیا کے لیے تیار کیا جاتا ہے. وہ دنیا جو اب بالکل ارریلیونٹ ہو گئی ہے, ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ جو فریگمنٹیشن ہے, اس سے جو ایجوکیشنل انیکوالٹی پیدا ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک ایموشنل انیکوالٹی بھی پیدا ہوتی جاتی ہے. زبان جو ہے انگریزی, یہ اب کلاس کا حصہ سمجھی جاتی ہے. کانفیڈنس بھی ویسے اب ایک کلاس کا حصہ سمجھا جاتا ہے. ایکسپوجر کے بارے میں ہم بہت بات کرتے ہیں, ایکسپوجر بھی ویسے ایک کلاس سسٹم کا حصہ ہے. ایجوکیشن سسٹم جو ہے ہمارے ملک کا, وہ ایک سیڑھی کے بجائے ایک ایسا سسٹم لگتا ہے جس کے اندر سے آپ بچے کو ڈالتے ہیں اور اس کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں شروع میں ہی. جو سب سے بڑی ڈسٹرپشن ہے, والدین بڑے پریشان ہیں اس سے کہ چھوٹے بچوں کو فون شون نہیں دینے چاہیے, کیونکہ انٹرنیٹ سے ہم سب ڈرتے ہیں. ہزاروں سال سے نالج جو ہے وہ اوپر سے نیچے جایا کرتی تھی. والدین سکھاتے تھے, ٹیچر سکھاتے تھے, بڑے سکھاتے تھے, چند ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی وہاں پہ سیکھتے تھے. اب جو نوجوان ہے, ٹین ایجر, ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, کوڈنگ وہ سیکھ رہا ہے یوٹیوب سے, مذہب وہ سیکھ رہا ہے ٹک ٹاک سے, فلاسفی وہ سیکھ رہا ہے پوڈ کاسٹ سے, اور بزنس وہ سیکھ رہا ہے انسٹاگرام سے, ریلز, پالیٹکس اور اس کے پیچھے الگوریدم. انٹرنیٹ نے صرف انٹرٹینمنٹ کے اوپر دھاوا نہیں بولا, اس نے یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اوپر بھی دھاوا بول دیا ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ, ینگ بچہ بچی شیخو پورہ میں بیٹھے ہوئے آئی ٹی کے لیکچر سن رہے ہیں, سلیکان ویلی کی پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, اے آئی کے ٹیوٹوریل سن رہے ہیں. گلوبل انفلوئنسر جو ہیں ان سے وہ بہت زیادہ امپریس ہیں.
اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز جو ہیں ساری دنیا کے، وہ اب ان کو لیکچر دے رہے ہیں. اب وہ اسٹوڈنٹ شام کو یہ سارے کام سوشل میڈیا پہ کرنے کے بعد اپنے کلاس روم کے اندر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی رٹا لگاؤ جی، اس کو کہتے ہیں جی کتاب کو اینڈ ٹو اینڈ یاد کر لینا ہے، ورڈ ٹو ورڈ، سوچنا نہیں ہے، یاد کر لینا ہے. ریپیٹیشن اور اوبیڈینس، آپ نے ڈسپلن کا خیال رکھنا ہے. اور ایک عجیب سائیکولوجیکل سپلٹ ہو جاتا ہے، یعنی بچے جو ہیں وہ شام کے ٹائم گلوبل انٹرنیٹ کے اندر رہتے ہیں اور دن کے ٹائم ایک لوکل انسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہیں. اور یقین مانیے یہ جو بچے ہیں نا، یہ اپنے اسکول کالج یونیورسٹی سے زیادہ انٹرنیٹ کو ٹرسٹ کرتے ہیں. جو اکانومی ہے باہر ان اسکولوں کالجوں کے باہر، ان بڑی بڑی فیسوں کے باہر، ان ایلیٹ انسٹیٹیوشنز کے باہر، یہ اور زیادہ کنفیوزنگ ہے. پاکستان میں بڑی انٹرسٹنگلی ہم بڑی ہی عجیب و غریب ماڈرن زبان بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بولنے سے حالات تبدیل ہو جائیں گے، جو اسٹرکچر ہے پرابلم ہمارے اینالاگ اکانومی کے وہ تبدیل ہو جائیں گے باتیں کرنے سے. ہم اے آئی، کرپٹو، ٹی وی کے اوپر سنتے ہیں، اسٹارٹ اپس، ڈیجیٹل اکانومی، انوویشن، آئی ٹی کی منسٹریز. ہمارے پاس 2 آئی ٹی کی انٹرسٹنگلی منسٹریز ہیں. ایک فل ٹائم منسٹر ہیں ہماری آئی ٹی کی، ایک کرپٹو کاؤنسلز ہیں، ایک ہمارے کرپٹو کے بھی گرو ہیں ملک کے اندر. ٹیک کانفرنسز ہو رہی ہیں ملک میں جگہ جگہ، اینڈلیس اسپیچز، تقریروں پہ تقریریں کر رہے ہیں کہ اب ہم ڈیجیٹل نیشن بننے لگے ہیں. ایکچوئل اسٹرکچر اکانومی کا بالکل ایک الگ کہانی سناتا ہے. ٹیکسٹائل ڈومینیٹ کرتی ہیں انڈسٹریل امپلائمنٹ کو، ایکسپورٹس کو. مینوفیکچرنگ لیبر ہیوی رہتی ہے، یعنی کہ جو بلو کالر مزدور جو طبقہ ہے. پھر نوکریاں ہیں، پڑھے لکھے کے لیے تو نوکری ہی کوئی نہیں ہے. بینکس، ملٹی نیشنلز، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں، یہ جو بچے گریجویٹ ہو کے آتے ہیں بڑے بڑے انسٹیٹیوشن سے، عام بھی جگہ سے، جگہ ہی کوئی نہیں ہے. اور والدین بچوں کو پڑھائی جا رہے ہیں انہی سبجیکٹس کے اندر، بی ایس سی کروا رہے ہیں، بیچلر آف سائنس. اور ان کی امید یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اکانومی کا وہ اتنا ہے کہ اس کے اندر یہ بچے ابزارب ہو جائیں گے، ان کو نوکریاں مل جائیں گی. پاکستان کے اندر ایمبیشن تیزی سے بڑھ ہے، اپرچونٹی تیزی سے گھٹ رہی ہے. اب جو خواب ہے ہمارے بچوں کے وہ کیا ہے؟ پریپیئر فار آئلٹس. خواب دیکھ رہے ہیں جی کینیڈا جانے کے. جو لوگ کینیڈا کی سوچ نہیں رکھ سکتے وہ سوچتے ہیں جی گلف چلے جائیں گے. اس کے بعد اب جب کچھ بھی نہیں ہے، نوکری بھی نہیں ہے، گلف بھی نہیں ہے، ویزا بھی نہیں ہے، پاسپورٹ بھی نہیں ہے، تو پھر ہم فری لانسنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اب ایک نئی کہانی ہمارے یہاں شروع ہو گئی ہے، سی ایس ایس کی تیاری کرو جی، حکومت کی نوکری لگ جاؤ، افسر لگ جاؤ، طاقت بھی ہوگی، پیسہ بھی آئے گا، عزت بھی ہوگی. انٹرنیٹ جو ہے وہ اب اپرچونٹی بھی ہے اور وہ ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے، کیونکہ ہمارا جو ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہے انتہائی ویک ہے. اسکیم سینٹرز جو ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید انڈیا کے بعد پاکستان سب سے بڑا اسکیم سینٹرل ہوگا پوری دنیا کا. جو ایکو سسٹمز ہیں اس قسم کے وہ بڑھتے جا رہے ہیں ڈسپائٹ دا کیوس. ملینز آف ساؤتھ ایشین پیرنٹس، اسپیشلی پاکستانی پیرنٹس، اپنے بچوں کو زبردستی پش کرتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں کہ اسی رستے پہ چلنا ہے جہاں سے پچھلے 60-70 سال میں کچھ بھی نہیں ہم کر پائے. کیونکہ تاریخ میں اس طرح ہوتا تھا، بچے جو گریجویٹ ہوتے تھے، پروز گریجویٹ ہوتے تھے، نوکریاں مل جاتی تھی. ریشنل بات نہیں ہے، پیرنٹس اس کو سروائیول سمجھتے ہیں. ڈیکیڈ سے ہمارے ہاں پروفیشنل بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، بینک میں لگ جاؤ، گورنمنٹ آفیسر بن جاؤ، سی ایس ایس کر لو، افسر لگ جاؤ تو بڑا سیٹ ہے بھئی آپ کی زندگی. انسٹیبل سوسائٹی کے اندر یہ جو اسٹیبل سیکیور پروفیشنز ہوتے ہیں یہ ڈگنیٹی، پاور اور پروٹیکشن کے سمبل ہوتے ہیں. آپ کو انکشاف کر دیں کہ جو فیوچر کی اکانومی ہے یہ اڈیپٹیبلٹی، کمیونیکیشن، ٹیکنیکل ڈیپتھ، کنٹینیوس لرننگ اور انوویشن کے اوپر بنی ہوئی ہوگی. یہ جو ہائرارکی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، یہ جو فکس اسٹیٹس ہے، یہ آئندہ کی دنیا میں ختم ہوتا جا رہا ہے. انٹری لیول جابس تو بھئی اے آئی کھانے لگا ہے. ریموٹ گلوبل کمپٹیشن، کہ اگر آپ ریموٹ کام کرتے ہیں تو ایک آدمی جو ویتنام میں بیٹھا ہے، آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، جو آدمی افریقہ میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی آپ سے کمپیٹ کر رہا ہے. آپ کے پاس ٹیکنیکل نالج کم ہے، آپ کی ایجوکیشن اگر اتنی مضبوط نہیں ہے تو آپ فارغ ہو. پاکستان کے اندر جو پروگرامر بیٹھا ہوا کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لاہور کراچی سے نہیں کر رہا، وہ انڈیا، ویتنام، ایسٹرن یورپ، تمام دنیا سے کمپیٹ کر رہا ہے. انڈیا کی مثال دے دیتے ہیں، ویسے تو کنٹینٹ اپنے ملک کے بارے میں. انہوں نے بہت عرصہ پہلے آئی آئی ٹیز کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کیا. شاید ان کو آئیڈیا تھا کہ آنے والی دنیا کے اندر انجینئرز کی ضرورت پڑنے والی ہے. انڈیا کا جو آئی آئی ٹی کا انجینئر ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز چلا رہے ہیں، بڑی ترقی کی ہے، بڑی چرچا ہے انڈین کی. میجیکلی کوئی انٹیلیجنٹ نہیں تھے انڈینس. سسٹم جو ہے وہ آہستہ آہستہ بنتے. پہلا آئی آئی ٹی کا 1950s کے اندر بنایا گیا تھا. سوچیں کہ 60-70 سال لگے ان کو اس کا رزلٹ آنے میں. تو یہاں پہ انڈیا کے آئی آئی ٹیز کی تعریف کرنے کے بعد
جو ہمارے شروع میں ہم نے آپ سے کہا تھا ایکسچینج ریئلائزیشن ہوئی ہے جب ہم ریسرچ کر رہے تھے اس ٹاپک کے اوپر. ڈسپائٹ دا کیوس، پاکستان کے اندر ایک ایسا پروفیشن ہے جس نے ان تمام چیزوں کا، ان کمپٹنس کا دنیا کا مقابلہ کیا. اگر آپ دنیا کے کسی بڑے ہاسپٹل میں جائیں، گلف کنٹری کے اندر چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، برٹن کے اندر چلے جائیں، ایک ایسا پروفیشن ہے جس کی ریپوٹیشن سٹیلر ہے، اور وہ ہے ڈاکٹرز. پاکستان میں ڈاکٹر بننا صرف ایک ڈگری نہیں ہے، ایک سیریس ایکو سسٹم ہے، اور اس ایکو سسٹم کے پیچھے ہے میڈیکل ایجوکیشن کا ریگولیٹر PMDC، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل. ریگولیٹر، لائسنسنگ سسٹم، اکریڈیٹیشن سٹینڈرڈز، پریکٹیکل ایمرجن ہاسپٹلز، فیکلٹی کلچر، پروفیشنل ہائرارکی، ٹریننگ پاتھ ویز. کچھ دنوں پہلے خبر میں نے پڑھی اخبار میں، PMDC نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان سے جو بچہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے اس کو اپروول لینا پڑے گا PMDC کا. اگر وہ دنیا میں کسی بھی ملک میں جا کے پڑھتا ہے تو اگر اس کی یونیورسٹی اکریڈیٹڈ نہیں ہے، اپرووڈ نہیں ہے PMDC سے، تو وہ نہیں جا سکتا. یہ جو میڈیکل ایگزامینیشن ہوتے ہیں MD CAT جن کو کہتے ہیں، کلچری پاورفل ہے. لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں میرٹ کو، فلٹرنگ کو، ڈسپلن کو اور سیریسنس کو. سسٹم پرفیکٹ ہے؟ بالکل نہیں ہے. پاکستان ہے، کیسے پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ نیپوٹزم بھی ہوگی، فیوریٹزم بھی ہوگی، کرپشن بھی ہوگی. اسٹل اٹ از سیریس انف کہ لوگ ڈاکٹر کے پروفیشن کو، جس نے پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کی ہے گورنمنٹ میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر، اس کو ہم ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، اس پہ ہم اعتماد بھی کرتے ہیں، مگر یہ سسٹم اوور نائٹ نہیں بنا. پاکستان میں ہاسپٹل، ٹیچر، اسٹینڈرڈز، میڈیکل کالجز، پروفیشنل کلچر، ملٹیپل سٹیز، ملٹیپل جنریشنز. کوئی بھی سلوگن نہیں ہے بھائی، کسی قسم کی تقریریں نہیں ہوئی. اس سسٹم کو بنانے میں وقت بھی لگا، اس سسٹم کو بنانے میں سیریسنس بھی لگی. کسی قسم کی آپ میڈیا ہائپ بھی نہیں سنتے. یہ جو IT اور انجینئرنگ کے اوپر ہائپ ہے یہ بھی آپ نہیں سنتے. پچھلے 50-60 سال سے انسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی، یعنی پاکستان کے اندر کے سسٹم نے، گورنمنٹ کے چلائے ہوئے سسٹم نے یہ پروو کیا کہ گلوبلی رسپیکٹڈ پروفیشنلز بن سکتے ہیں، ایسے انسٹیٹیوشنز بن سکتے ہیں جن کو دنیا میں سیریسلی لیا جائے. تو پھر مے بی اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر انٹیلیجنس نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ میڈیکل پروفیشن کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کے اندر ہم سیریس ہے ہی نہیں. اگر آپ نے پاکستان کے اندر انجینئرنگ پڑھنی ہو، آپ نے نسٹ میں جانا ہو تو آپ کو NET کا ایگزام دینا پڑتا ہے. آپ نے فاسٹ میں جانا ہو تو آپ کو NU کا ایگزام دینا پڑتا ہے. اگر آپ نے PIES میں جانا ہو تو آپ کو ان کا اپنا ایگزامینیشن ہے. آپ نے GIKI غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے اندر جانا، ان کا ایک اپنا سسٹم ہے. کچھ ایسے انجینئرنگ کالجز ہیں جن کے اندر ECAT کا ایگزامینیشن ہوتا ہے. پاکستان میں PMDC کی طرح کی ایک انجینئرنگ کونسل بھی ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل، مگر وہ کیسے ریگولیٹ کرتی ہے کسی کو نہیں پتہ. پاکستان میں اگر آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ کھولنا ہو، یہ بھی ایک نیا انکشاف تھا. یعنی آج کل جگہ جگہ یہ اکیڈمیز کھلی ہوئی ہیں، ہر قسم کے کورس کراتی ہیں. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہائر ایجوکیشن کونسل یا پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن منسٹری ہے وہ ان کو ریگولیٹ کرتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں انٹرسٹنگلی اگر آپ نے ایک دکان کھولنی ہو جہاں سے بچوں کو آپ نے پیک پوک کر کے ڈگریاں پکڑانی ہو، سافٹ ویئر سکھانا ہو، تو آپ کو ڈپینڈنگ آن کہ آپ کہاں پہ یہ دکان کھول رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو یا ٹیفٹا کی یا نیفٹیک کی آپ کو اپروول چاہیے، اور اس کے بعد آپ کی دکان چمک کر رہی ہے. اس آنے والی دنیا اور پاکستان کے حالات کا اندازہ آپ کو ایک فیس بک پوسٹ سے بتاتے ہیں. عمر سیف صاحب ہیں، بہت عرصہ یہ ہمارے IT کے شاید منسٹر بھی رہے کچھ دنوں پہلے. انہوں نے انگریزی میں ایک فیس بک پہ پوسٹ ڈالی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی پاکستان ڈڈ ناٹ بلڈ این انوویشن اکانومی، اٹ بلڈ این انڈسٹری اراؤنڈ پریٹینڈنگ ٹو بلڈ ون. یعنی پاکستان نے کوئی انوویشن اکانومی نہیں بنائی، اس نے یہ صرف پریٹینڈ کیا، اس نے صرف شور مچایا کہ ہم نے بنا لی ہے. سافٹ ویئر انجینئر جو آگے لکھتے ہیں چاہیے IT ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے، مگر ہنڈریڈز آف تھرڈ ریٹ یونیورسٹیز پاپڈ اپ، یعنی اکیڈمیز بن گئی جی سینکڑوں کی تعداد میں، ورتھ لیس فضول ڈگریز دے رہی ہیں. وہ اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ چاہیے اکانومی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے، مگر ہر وہ شخص پاکستان، عمر سیف صاحب لکھتے ہیں، جو پروناؤنس کر سکتا ہے اسٹارٹ اپ، وہ ایک ٹرینر بن گیا، کوچ بن گیا، مینٹر بن گیا، انکیوبیٹر مینیجر بن گیا، انویسٹر بن گیا، ایڈوائز بیچنا اس نے شروع کر دی. اپنی زندگی میں کوئی اچیومنٹ نہیں تھی، دوسروں کو سمجھا رہا ہے کہ کرنا کیا. رزلٹ یہ کہ کوئی IT کی ایکسپورٹ نہیں ہے، کوئی بریک آؤٹ اسٹارٹ اپ نہیں ہے. مگر ہوا کیا اس ساری گل کے نتیجے میں
प्राइवेट कॉलेज आपने बनाया तो आप पैसा बना रहे हैं अभी दबा के, जो ट्रेनर्स हैं पैसा बना रहे हैं दबा के, जो कोच हैं आजकल लाइफ कोचेज हैं ये सिखा रहे हैं आपको बच्चों को, आपके पैसा बना रहे हैं दबा के, इंक्यूबेटर्स पैसा बना रहे हैं दबा के। ट्रेजिडी ये नहीं है कि वी फेल टू बिल्ड द फ्यूचर, उमर सैफ साहब लिखते हैं, ट्रेजिडी ये है कि बहुत सारे लोगों ने प्रिटेंड करना शुरू कर दिया, पैसा बनाना शुरू कर दिया कि ये वो फ्यूचर है जो आपके बच्चों को जिस रास्ते पे चलना चाहिए। हमारी क्रिटिक इसकी ये है। उमर सैफ साहब वैसे गवर्नमेंट के मिनिस्टर है, बड़ी ताकतवर लोगों से इनका तल्लक है, इनकी भी वैसे कोई ख़ास अचीवमेंट नज़र नहीं आती ऑन ग्राउंड। जो डीपेस्ट लेसन है पाकिस्तान की इंजीनियरिंग की बदहाली का, इंस्टीट्यूशंस की बदहाली का, वो ये है कि फ्यूचर उन सोसाइटीज़ का नहीं है जो सिर्फ नारे लगाती हैं, फ्यूचर उन सोसाइटीज़ का है जो सीखती हैं, अपनी गलतियों से अडेप्ट करती हैं, टीचर्स को बिल्ड करती हैं। एक बहुत बड़ा मसला ये है, निकम्मे टीचर खुद भी कुछ भी नहीं जानते, प्रोफेशनल इकोसिस्टम बनाती हैं और इतमाद होता है बच्चों को, मुल्क के लोगों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। पाकिस्तान का फ्यूचर किसी भी स्पीच के अंदर नहीं है। पाकिस्तान का फ्यूचर ये जो एकेडमीज बनी हुई हैं भरी पड़ी गलियों के अंदर, घरों के अंदर, ये पाकिस्तान के फ्यूचर को तबाह कर रही हैं। सीरियसली अगर आप अपने फ्यूचर के ऊपर काम करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एआई रिसर्च, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पाकिस्तान के नौजवानों को कमज़ोर नहीं बनाएं, पाकिस्तान के नौजवानों को कंफ्यूज नहीं करें। पाकिस्तान के अंदर रेगुलेशन की ज़रूरत है, रेगुलेटर्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर और मिनिस्ट्रियाँ ना बनाएं। पाकिस्तान के अंदर ये जो ज़ार्स हैं जो इस्लामाबाद में बैठ के हमें आईटी के भाषण देते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सारी दुनिया में फ़र्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं, बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं, तस्वीरें लगाते हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर, इनसे पाकिस्तान के और पाकिस्तान के बच्चों का डिजिटल फ्यूचर और ज़्यादा तारीख होता जा रहा है। वो कंफ्यूज इसलिए हैं पाकिस्तान के बच्चे के दो दुनियाओं के बीच में रहते हैं। ओल्ड सिस्टम, जो माँ बाप घर में जाएँ तो माँ बाप कहते हैं जी पुत्र नंबर कितने आए पेपर्स के अंदर, और जो फ्यूचर है वो उनको सोशल मीडिया खोलने से नज़र आ रहा है कि इस दुनिया जहाँ पे हम रहते हैं फ्यूचर तो कहीं का कहीं चला गया है। सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि जो नई जनरेशन है उसका इतमाद सिस्टम के अंदर, मेहनत के अंदर ख़त्म होता जा रहा है, और उनको ये पता है कि ये जो एजुकेशन हम हासिल कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और वो शायद ठीक भी सोच रहे हैं। दुनिया तब्दील हो रही है, तब्दील हो चुकी है। इस वीडियो से अगर एक मैसेज आपने समझना है तो वो ये है कि जहां हमने पीएमडीसी की बात की, एक रेगुलेटर पूरे मेडिकल इकोसिस्टम को वो कंट्रोल करता है, सही या गलत, रिज़ल्ट ये है कि सारी दुनिया के अंदर हमारे डॉक्टर्स की इज़्ज़त की जाती है। इस सिस्टम को हम रेप्लिकेट इसलिए नहीं कर सके। आपको इंटरेस्टिंग बात बता दें, पाकिस्तान में कोई मेडिकल मिनिस्ट्री नहीं है, कोई मेडिसिन डॉक्टरों का कोई मिनिस्टर नहीं है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कोई सेक्रेटरी नहीं बैठा हुआ जो डॉक्टरी के प्रोफेशन को चलाता हो। हमारे आईटी वाईटी की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं इसके बजाय एक रेगुलेटरी बॉडी को दे दें, एजुकेशन भी वो कंट्रोल करे, इंस्टीट्यूशंस को भी कंट्रोल करे, और ऐसी जगह बनाए जहाँ पे इन बच्चों को आगे नौकरी मिल सके। नहीं मिलनी तो फ्रीलांसिंग सिखाए, स्कैम करना ना सिखाए। और ये सिर्फ तब हो सकता है जब प्रोफेशन के अंदर से वो लोग जिनकी कोई अचीवमेंट है वो उसको रेगुलेट करेंगे, उनको पता है कि पढ़ना क्या है, क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर का रास्ता है। ये जो फ्रेगमेंटेड सिस्टम है ये सिर्फ तकरीरों में अच्छा लगता है। बच्चे तबाह हो रहे हैं, आज रोक सकते हैं तो रोक लें, चॉइस आपके पास है। वालिदैन जो डिसकनेक्टेड हैं, आप भी कभी सोशल मीडिया पे देखें कि दुनिया जा किस तरफ रही है। बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करें, दुनिया से मुकाबला करने का हौसला पैदा करें। बहुत शुक्रिया।